میں یہ ڈیل یہاں فائنل کرنے آیا ہوں، نہ کہ میں تمہاری مزید بات سننے۔ منہاج کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ تو اپنا دام کم کرو منہاج، یہ بہت زیادہ ہے۔ جتنا تم کما رہے ہو میرے ایکسپورٹ امپورٹ کے بزنس کی آڑ میں، اس سے بہت کم ہے۔ 40% بات ختم، ورنہ کسی اور کو ڈھونڈ لو اس کام کے لیے۔ ڈیول کے آگے بول کر تم اپنے لیے مشکل کھڑی کر رہے ہو۔ میں تمہیں وارن کر رہا ہوں منہاج، جانتے نہیں ہو کیا مجھے؟ منہاج خان زیادہ نام ہے میرا، برابری کا سوچنا بھی مت مجھ سے۔ وہ اٹھا اور شکیل کا ہاتھ جو میز پر دھرا تھا موڑ دیا۔ واپس اس کی انگلیاں میز پر دھرتے منہاج نے کانٹا اس کی انگلیوں کے ارد گرد گھمانا شروع کر دیا۔ منہاج میرے لگ جائے گی، وہ چیخا۔ تمہیں یہ پہلا سوچنا چاہیے تھا۔ تم تالاب میں رہ کر مگر مت سے بیر نہیں رکھ سکتے۔ تم جانتے ہو میں اپنی شان میں کہا گیا ایک غلط لفظ معاف نہیں کرتا۔ اس نے کانٹا گھماتے گھماتے سیدھا اس کی انگلی کے آر پار کر دیا۔ پورا کیفے شکیل کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ وہ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد ایک مطمئن نظر اس پر ڈالتے ہوئے مڑا۔ اس کا خاص آدمی ثاقب بھی اس کے ساتھ تھا۔ دیکھ کیا رہے ہو، مارو اسے، زندہ نہیں بچنا چاہیے، شکیل اپنے لوگوں پر چلایا۔ منہاج جانتا تھا کہ آج شکیل کا پلان اسے مارنے کا ہی تھا۔ لوگوں نے جب یہ سب دیکھا تو ہر جگہ بھگدڑ مچ گئی۔ شکیل کے آدمی منہاج پر گن تان چکے تھے۔ کیفے کے گیٹ سے منہاج کے آدمی اندر آ رہے تھے۔ منہاج نے اپنی گن نکال کر لائٹ پر ماری تو ہر جگہ اندھیرا سا چھا گیا۔ صرف ایک مدھم سی لائٹ جو دور تھی وہ جل رہی تھی۔ منہاج نے اپنے گارڈز کو آگے بڑھنے کا اشارہ دیا۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ باہر کے گیٹ بند کر دیے گئے تھے۔ تقریباً سب لوگ باہر نکل چکے تھے۔ مریم آج اپنی دوستوں کے ساتھ کیفے آئی تھی، مگر جیسے یہاں کے حالات بگڑے، افراتفری کی وجہ سے اس کے حواس کام کرنا چھوڑ گئے۔ سب لوگ باہر بھاگ چکے تھے، جبکہ وہ چیخیں روکتی کپ کپاتی ہوئی ایک ٹیبل کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ وہ ایسے حالات میں رد عمل نہیں دے پاتی تھی۔ منہاج خود کو کور کرنے کے لیے ایک ٹیبل کے پاس چھپا جہاں مریم بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے مت مارو، ہمیشہ کی طرح ڈر و خوف سے اس کا لہجہ لڑکھڑایا۔ منہاج نے بغور اسے دیکھا۔ چپ، اب ایک آواز نہیں نکالنا، سرد لہجے میں کہا گیا۔ اس کے کلون کی اسمیل سے مریم کو اپنے حواس جھنجھناتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اندھیرے میں اس کا وجود دکھ نہیں رہا تھا، مگر کچھ تھا جو مریم کی سانسیں روکنے کے لیے کافی تھا۔ مریم کی سسکیاں بلند ہوئیں۔ منہاج اس کی جانب جھکا ہی تھا کہ وہ اس کے خوف سے بے ہوش ہو گئی۔ منہاج حیرت سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا جس کو ایک لفظ اس نے ٹھیک سے سنایا نہیں تھا اور وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ گولیوں کی آواز ارد گرد گونج رہی تھی۔ منہاج نے اسے ٹیبل کے پاس ہی لٹا دیا۔ اسے کسی سے ہمدردی نہیں تھی۔ وہ آگے بڑھا۔ شکیل کے زیادہ تر لوگ مارے جا چکے تھے۔ اس کا ارادہ اب شکیل کو اپنے سیل میں لے جانے کا تھا، جہاں وہ اسے بھیانک موت دیتا، کیونکہ یہی ڈیول کا انداز تھا۔ خود سے غداری کرنے والوں کو وہ اذیت ناک موت دیتا تھا۔ کیا بات ہے بھائی، آج تو پولیس والے بھی خان مینشن کے باہر آئے ہیں، وہ طنزیہ بولا۔ ہلکی داڑھی، لمبا قد اور سیاہ کوٹ میں ملبوس وہ وجیح لگ رہا تھا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اتنا وجیح آدمی بہت سے غلط کاموں میں انوالو تھا۔ اس کی آنکھوں سے بھی لوگ خوف کھاتے تھے۔ اس کے چہرے سے نگاہ بھٹکتی تو اس نشان پر جاتی جہاں اس کے کان سے لے کر گردن سے ہوتا کٹ کا نشان اس کے سینے کی طرف جا رہا تھا۔ لوگ جانتے تھے جب وہ غصہ ہوتا تھا تو یہ نشان نسوں کے ساتھ ابھر جاتا تھا اور پھر سامنے والے کی خیر نہیں ہوتی تھی۔ سامنے موجود انسپکٹر بھی اس کے روب کی وجہ سے سر جھکائے کھڑا تھا، کیونکہ اگلی کہی جانے والی بات یقیناً اس کی اپنی جان بھی لے سکتی تھی۔ سر، وہ معاف کیجیے گا، مگر میرے اور ان لوگوں کے ہاتھ بندھے ہیں، ورنہ ہم ایسی غلطی نہیں کرتے۔ کیسی غلطی انسپکٹر؟ تم تو یہاں چائے ناشتے کے لیے آئے ہو نا؟ ثاقب، ان کے چائے ناشتے کا انتظام کرو، تب تک میں بھی آفس چلا جاتا ہوں۔ وہ اپنے ساتھ کھڑے ہاتھ باندھے اپنے سب سے زیادہ قابل بھروسہ ملازم سے بولا۔ پر سر، انسپکٹر نے اسے روکا۔ کیا ہوا؟ کچھ اور بھی چاہیے کیا؟ اس نے اپنے فن ہوسٹلر سے گن نکال کر واپس اڑسی۔ یہ اس کی طرف سے صاف وارننگ تھی۔ وہ انسپکٹر اس کے پیروں میں گر گیا۔ اگر ایسا نہیں کرتا تو وہ اسے جان سے مار دیتا، اور اگر اسے لیے بغیر چلا جاتا تو ڈی ایس پی اسے چھوڑتا نہیں۔ سر، ہمیں یہاں ڈی ایس پی نے بھیجا ہے، ہمیں معاف کر دے۔ اس کی دیکھا دیکھی باقی پولیس والے بھی اس کے پیروں میں گر گئے۔ اٹھو، اس نے سرد لہجے میں کہا تو سب اٹھے۔ ایسی غلطی اس نے کیسے کر دی؟ یہ نیا ڈی ایس پی ہے نا ثاقب؟ جی سر، ابھی 2 مہینے ہوئے ہیں، اس سے پہلے یہ لاہور میں ہوتا تھا۔ ثاقب نے معلومات فراہم کی۔ کیا کہا ہے اس نے؟ ہم بھی تو سنیں۔ سر، انہوں نے انسپکٹر جھجکا۔ کیا؟ بولو ایک بار میں۔ منہاج غرایا۔ سر، ڈی ایس پی زمان نے ہمیں آپ کے اریسٹ وارنٹ جاری کیے ہیں، ایک گواہ بھی شاید بلوایا ہے۔ انہوں نے ہمیں بھی اس لیے ہی بھیجا تھا، اگر ہم آپ کو لیے بغیر گئے تو وہ ہم سب کو نوکری سے بھی نکال دیں گے، مگر ہم سمجھ چکے ہیں کہ نوکری سے زیادہ جان پیاری ہے۔
DSP नए हैं मगर हम आपको अच्छी तरह जानते हैं। उसने एक सांस में बात मुकम्मल की। चलो हम देखते हैं ऐसा कौन सा DSP है जो मुझे नहीं जानता, तो जान पहचान भी हो जाएगी। बहुत दिन हुए पुलिस स्टेशन की शक्ल देखे, मिन्हाज ने कहा तो साकिब फौरन गाड़ी लेने के लिए गया। आधे घंटे में उनकी गाड़ी पुलिस स्टेशन के बाहर रुक चुकी थी। वो जैसे अंदर गया सब वर्दी में मौजूद पुलिस वाले खड़े हो गए। बुलाओ अपने DSP को। उसकी आवाज़ बुलंद हुई। DSP जमान बाहर आया। जमान ने अपने इंस्पेक्टर ताहिर को देखा। एक कांस्टेबल मिन्हाज के बैठने के लिए चेयर भी ला चुका था। मिन्हाज वहीं टांग पर टांग चढ़ाए बैठ गया, जबकि साकिब उसके बराबर में खड़ा था। ये क्या हरकत है ताहिर? मुजरिमों को ऐसे लाया जाता है बगैर हथकड़ी के? और ये तुम्हारे जूनियर कांस्टेबल क्या सारे मुजरिमों को ऐसी ही इज्जत देते हैं? जमान से सबका ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मेज़ के पास कुर्सी पर बैठते हुए बोला, सॉरी सर। ताहिर सर झुका गया। आप हमारे सर को मुजरिम कह रहे हैं? ये कराची के एक इज्जतदार शहरी हैं, किसी से भी पूछ लें। साकिब ने बीच में मुदाखलत की। मुझे पता है ये बात। आराम से साकिब, गुस्सा मत करो। अभी ये इस शहर में नए हैं, इसलिए जानते नहीं मुझे। मैं तारुफ करवा देता हूँ। मेरा नाम मिनिस्टर मिन्हाज खानज़ादा है। उसका लहजा सर्द था, जबकि सुरमई आंखों में कुछ अलग ही तासुर था। उसे ये खेल मज़ा दे रहा था। मेरे पास गवाह है। जमान ने अपनी बात पर जोर दिया। तो बुलाओ अपने गवाह को। वो सुकून से कुर्सी पर पीछे को होकर बैठते हुए बोला। जमान के इशारे पर समीर नामी गवाह को बुलाया गया। क्या तुम मुझे जानते हो समीर? जी सर, आपको कौन नहीं जानता। आप मिन्हाज खानज़ादा हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। मिन्हाज मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में तंज वाज़े था। खान मेंशन से पुलिस स्टेशन तक के रास्ते में वो गवाह को अच्छी तरह सब कुछ अपने अंदाज में समझा चुका था। ये क्या कह रहे हो समीर? जमान की आवाज़ बुलंद हुई। सर, जो सच है। समीर बोला। उसके हाथ जबकि काँप रहे थे। वो जानता था कि अगर कोई बात मिन्हाज को पसंद नहीं आती तो वो उसे इस दुनिया से ही गायब करवा देता। मैं चलता हूँ। उम्मीद है अगली बार मुझे यूँ परेशान नहीं किया जाएगा। DSP अपनी जगह से उठते 2 उंगलियों की मदद से सलाम करते वो जा चुका था। उसके जाने के बाद भी पुलिस स्टेशन में सन्नाटा ही छाया रहा था। जमान अपनी बेइज्जती पर पेचो थाप खाकर रह गया। तुम लोगों को क्या हो गया था? हाँ, सैलरी गवर्नमेंट से लेते हो और ऐसे गुंडों के आगे झुकते हो? नहीं सर, पर सबको अपनी जान प्यारी है। आप जानते नहीं हैं, मिन्हाज खानज़ादा का गुस्सा इंसान को जहन्नुम पहुंचा देता है। आप भी मोहतात रहें। ताहिर ने तनबीह की। इंस्पेक्टर, मैं उस मिन्हाज को सलाखों के पीछे धकेल दूंगा। जितने सबूत मिल गए हैं इकट्ठे करो। मैं जल्द अज जल्द उसे अदालत में घसीटूंगा। वो अज़म से बोला। तुम्हारी एक बेटी है जमान, गालिबन 17 साल की है। मेरी बेटी का नाम भी अपनी ज़बान से लिया तो अच्छा नहीं होगा। जमान भड़क उठा। उसकी कुल कायनात उसकी वाहिद बेटी ही थी। मैं तो तुम्हें आगाह कर रहा हूँ, फैमिली पर मत जाओ मिन्हाज। तुम्हें अपने गुनाह कबूल करने ही पड़ेंगे। मेरे पास इस बार पक्के सबूत हैं। मेरी कोई फैमिली नहीं है, इसलिए मुझे किसी बात का डर और खौफ नहीं है। जो कर सकते हो कर लो, पर तुम्हें आगाह करता हूँ, तुम्हारी बेटी मेरे पास लाई जा रही है। उसके कॉलेज की छुट्टी भी हो गई है। मिन्हाज ने बगैर मजीद कुछ कहे जमान का सुकून गारत कर दिया। जमान अब कॉल मिलाने लगा, मगर मिन्हाज की तरफ से मुस्तकिल नंबर मसरूफ जा रहा था। जमान पागल होने को था। उसकी बेटी ज़रूरत से ज़्यादा हसास थी और वो ये बात जानता था। मिन्हाज मोबाइल जेब में रखते साकिब की जानिब मुड़ा। वो लड़की कहाँ है साकिब? सर, वो आपके बराबर वाले रूम में है। डर से बेहोश हो चुकी है। पर सर, साकिब झिझका। आज से पहले आपने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है, किसी औरत को ऐसे अगवा करना। बात आगे बढ़ रही थी साकिब, और DSP किसी भी तरह नहीं मान रहा था। वो अपनी जान तक की बाजी लगा देता मुझे सलाखों के पीछे धकेलने में। उसकी जान उसकी बेटी में अटकी है। याद रखो, हमारी दुनिया में जज्बातों एहसासात की कोई जगह नहीं है। उसका कंधा थपक कर वो इस कमरे में गया जहाँ मरियम बेहोश थी। वो अंदर आया और वहीं काउच पर बैठ गया। अंधेरा उसे पसंद था, इसलिए लाइट नहीं जलाई। मरियम उठी तो इर्द गिर्द इतना अंधेरा पाकर इधर से उधर कोई दरवाज़ा तलाशने लगी। मिन्हाज काउच पर बैठा उसके कदमों की चाप इधर से उधर सुन रहा था। वो भागने की कोशिश में थी और मिन्हाज को अपने शिकार को ऐसे भागते हुए डरते हुए मारने में मज़ा आता था। कोई है? प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। मरियम वापस कदम लेती दूसरी दीवार तक आई। वो अपनी जगह से उठा और ऐन कमरे के बीच में खड़ा हो गया। भारी कदमों की आवाज़ सुनकर मरियम उसकी जानिब मुतवज्जा हुई। वो भागते हुए उसके तवाना सीने से टकराई। मुकाबिल का सीना पत्थर की तरह लगा था। उसका सर मिन्हाज के सीने तक आ रहा था। मुझे बचा ले प्लीज़। कौन है? उसका जिस्म होले होले कांप रहा था, जो मिन्हाज को बखूबी महसूस हो रहा था।
وہ حیران بھی ہوا، یہ لڑکی پہلی انسان تھی جو اس سے مدد مانگ رہی تھی۔ لوگوں کو پتا تھا کہ وہ کتنا بے رحم ہے، اس لیے کوئی یہ ہمت نہیں کرتا تھا، مگر آج جیسے تقدیر پلٹ رہی تھی۔ میں منہاج خانزادہ ہوں، بھاری گمبھیر آواز اندھیرے میں گونجی۔ مجھے بچا لیں، بچا لیں، نسوانی آواز گونجی۔ اس کی سانسیں بھاری ہو رہی تھیں۔ وہ ابھی بھی منہاج کے سینے کے پاس تھی، جبکہ منہاج نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ میں تمہیں نہیں بچا سکتا لٹل گرل، تم پھنس چکی ہو۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکا۔ مجھے باہر جانا ہے۔ نہیں جا سکتی، کیونکہ یہ میری جگہ ہے جہاں سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ میں نے تمہیں اغوا کیا ہے۔ یہ سنتے ہی مریم ایک قدم پیچھے ہوئی۔ منہاج اس کا ڈر محسوس کرتے ہوئے مسکرایا۔ اسے پسند تھا لوگوں کو ڈرانا۔ منہاج نے اس کی جانب ایک قدم بڑھایا تو مریم پیچھے کی طرف جانے لگی۔ تم بھاگ نہیں سکتی، کوشش بیکار ہے۔ سرد لہجے میں مریم کا دل دھڑکنے لگا۔ مجھے جانا ہے، مجھے چھوڑ دو، اٹک اٹک کر کہا گیا۔ وہ ادھر سے ادھر اپنی جان بچانے کی کوشش کرتی رہی، جبکہ منہاج اب کی بار اس کے قدموں کی آواز سن کر کہا لگا کر ہنسا۔ مریم جو زیادہ دیر یہ اندھیرا اور یہ خوف و وحشت برداشت نہیں کر پائی، زمین پر ڈھہ گئی۔ وہ ایسی لڑکی تھی جس نے شروع سے بہت کچھ سہا تھا۔ اس کے بچپن میں ہی اس کے ماں کے انتقال کے بعد وہ ملازموں کے رحم و کرم پر اکیلی پلی بڑی تھی۔ منہاج آگے بڑھا اور اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ یہ لڑکی کچھ الگ تھی۔ اس کا ڈرنا منہاج کو مزہ دے رہا تھا۔ اسے ہاتھ لگاتے منہاج کی تیز حس کام کر گئی تھی کہ یہ وہی لڑکی تھی جو اسے اس دن کیفے میں ملی تھی۔ مجھے جانا کہتے ہوئے اس کی ہچکی بند گئی۔ روتے ہوئے اس کا حسن مزید نکھر رہا تھا۔ بیٹا، میں یہاں ایک عام سی ملازمہ ہوں، میں کیا کر سکتی ہوں؟ ملازمہ کو مریم پر ترس آیا، جو بغیر کسی جرم کے یہاں موجود تھی۔ مجھے باہر جانا ہے، میں یہاں نہیں رہنا۔ اسے جب بھی ڈر لگتا تھا اس کے الفاظ بے ربط ہو جاتے تھے، زبان بھی ہکلانے لگتی تھی۔ اچھا، تم پہلے ریلیکس ہو، پھر اپنی بات کرو، گہرا سانس لو۔ ملازمہ کے کہنے پر مریم نے گہری سانس بھری تو اس کا ڈر کچھ کم ہوا۔ ہاں، اب بولو۔ مجھے بابا کے پاس جانا ہے، میرے بابا آپ کو پیسے دیں گے، بہت سارے، پلیز۔ اس نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ لیے۔ بیٹا، میں یہاں کچھ نہیں کر سکتی، مجھے یہاں صرف تمہاری دیکھ بھال کے لیے رکھا گیا ہے۔ ملازمہ پریشان سی بولی۔ یہ رکھ لیں، آپ سونے کا ہے، مجھے بس راستہ بتا دیں، آپ کا نام کہیں نہیں آئے گا، پلیز۔ اس نے اپنے گلے سے لاکٹ نکال کر دیا جو اس کی ماں کا تھا۔ وہ یہ لاکٹ دینا نہیں چاہتی تھی، مگر ابھی مجبوری تھی۔ ملازمہ کشمکش میں پڑ گئی۔ اچھا، آؤ میرے ساتھ۔ وہ مریم کو لے کر کمرے سے نکلتی محتاط انداز میں خان مینشن کے پچھلی طرف آئی۔ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ جلدی کرو، یہاں سے نکلنے کے بعد تم خود چلی جانا۔ کوشش کرنا اپنا چہرہ بھی چھپا کر رکھو، کسی کو اپنی شناخت مت بتانا۔ ملازمہ نے اسے ہدایت دیتے پیچھے کا دروازہ کھول دیا۔ مریم نے قدم باہر نکالا۔ وہ ڈری ہوئی تھی، مگر یہاں سے نکلنے کا یہی ایک راستہ تھا۔ ابھی مریم کی غیر موجودگی کو کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ثاقب کو اس بات کا علم ہو گیا۔ جیسے یہ بات اس نے منہاج کو بتائی، وہ غصے سے بھڑک اٹھا۔ زمین آسمان ایک کرو، مجھے ڈی ایس پی کی بیٹی واپس چاہیے۔ وہ دھاڑا تو گارڈ سہم کر باہر بھاگے۔ وہ سیاست کی دنیا میں راج کرنے والا منہاج خانزادہ تھا، جس کے خلاف ڈی ایس پی زمان نے ثبوت اکٹھا کیے تھے۔ اگر وہ ڈی ایس پی کی بیٹی کو مہرہ بنا کر ڈی ایس پی کو بلیک میل کرنا چاہتا تھا، جب موقع دیکھ کر ڈی ایس پی کی بیٹی بھاگ گئی۔ مریم جو پاؤں زخمی ہونے کے باوجود اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ اچانک منہاج خانزادہ کے گارڈز نے اسے پکڑ لیا۔ اس کے بال کھل کر بکھر چکے تھے۔ گارڈز نے واپس لے جاتے اسے منہاج خانزادہ کے قدموں میں پھینکا۔ منہاج نے اس کے بال پکڑتے جو ہی اس کا چہرہ اوپر کیا، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ بے انتہا معصوم و حسین تھی۔ اس پر اس کے حسن کو مزید بڑھاتا اس کے ہونٹوں سے نیچے والا تل۔ منہاج نے اسے باہوں میں بھرا۔ وہ مستقل ہاتھ پیر چلانے لگی، مگر اس نے مریم کو کمرے میں لانے تک آزاد نہیں کیا تھا۔ منہاج نے کمرے میں لا کر اسے نیچے اتارا۔ یہ لڑکی اتنی حسین تھی کہ کوئی بھی اس کی جانب کھنچا چلا جاتا، مگر منہاج کو وہ خوشبو بہت بھا گئی تھی جس سے مسلسل انکار ہی ہو رہا تھا۔ میں اتنی دیر سے کچھ بول رہا ہوں، تم کچھ بولتی کیوں نہیں ہو؟ ہاں؟ وہ دھاڑا، اس کی دھاڑ سے در و دیوار دہل گئے۔ میں ہمیشہ کی طرح اس کی آواز اٹکنے لگی۔ منہاج نے اسے گھورا۔ کیا میں لگائی ہوئی ہے؟ تم بول رہے ہو یا نہیں لڑکی؟ مجھے ڈر، کہتے ہوئے اس کے ہونٹ بھی کانپ رہے تھے۔ منہاج نے الجھتے ہوئے اسے دیکھا۔ یہ لڑکی کچھ نارمل نہیں لگ رہی تھی۔ اگر وہ زیادہ دیر یوں ہی رہتی تو شاید ابھی مر جاتی۔ تم یہاں سے کس کی مدد سے بھاگی تھی؟ ہاں بتاؤ مجھے۔ کیا اس ملازمہ کی مدد سے جو کھانا لے کر آئی تھی؟ وہ بہت تیز انسان تھا، پل بھر میں بھاگ گیا۔ نہیں، مریم نے زور و شور سے سر نفی میں ہلایا۔ ثاقب، اس ملازمہ کو لاؤ۔ اس کی ایک پکار پر ثاقب ملازمہ کے ساتھ آیا۔ سر، میں نے کچھ نہیں کیا، قسم لے لیں، مجھے کچھ نہیں پتا۔
میرے 2 چھوٹے بچے ہیں سر، رحم کریں مجھ غریب پر۔ ملازمہ باقاعدہ گڑ گڑانے لگی۔ مریم کا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ اس کی وجہ سے آج پہلی بار کسی کو اتنی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ منہاج نے اپنی گن نکال کر اس ملازمہ پر تانی۔ تم نے بہت برا کیا اس لڑکی کو بھگانے کی کوشش کر کے۔ سب تمہیں اس کا اندازہ ہوگا کہ تمہاری غلطی تمہاری جان بھی لے سکتی ہے۔ نہیں، انہوں نے نہیں۔ وہ روتی ہوئی اس ملازمہ کے سامنے آ گئی۔ اگر گولی مریم کو لگ جاتی تو سب کچھ ختم ہو جاتا۔ ڈی ایس پی وہ ثبوت استعمال کر سکتا تھا، اس لیے ابھی اس لڑکی کے مرنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے نزدیک آیا۔ مریم نے اس کو سامنے دیکھ کر خوف سے آنکھیں میچ لیں۔ اس کے وجود سے مریم جیسے چھپ سی گئی تھی۔ تم میرے سامنے آ رہی ہو لڑکی؟ جانتی ہو اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں؟ اس نے اپنی گن مریم کی گردن پر رکھی۔ انہیں مت مارے۔ گن کی سرد نال محسوس کرتے مریم کو اپنی جان جاتی محسوس ہوئی، لیکن اس نے تب بھی آنکھیں نہیں کھولیں۔ سر پلیز اپنا غصہ کنٹرول کریں، یہ لڑکی ضروری ہے ہمارے لیے۔ منہاج کہیں اسے سچ میں نہ مار دے، اس لیے ثاقب نے اس کے کان میں کہا، آنکھیں کھولو، دیکھو میں تمہاری جان لے سکتا ہوں اگر اب تم نے یہاں سے بھاگنے کی بھی بات کی تو۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ کسی کو اتنی رعایت دے رہا تھا۔ مریم اس کے چہرے پر موجود نشان اور اس کے چہرے کو دیکھتے گھبرا چکی تھی اور خوف سے اس کے پسینے چھوٹنے لگے۔ ارد گرد جیسے سناٹا چھا گیا۔ وہ کہاں عادی تھی ان سرد لہجوں اور وحشتوں کی، جبکہ منہاج تو انہی وحشتوں میں پلا بڑا تھا۔ اس کے نگاہوں کا مرکز اپنے نشان پر بھانپ چکا تھا۔ دیکھو غور سے مجھے، ایسا نشان میں تمہارے بھی بنا سکتا ہوں، ہاں؟ یہی انجام ہوگا تمہارا۔ اس نے اپنی انگلی اس کے کان سے گردن پر پھیری۔ مریم کی دھڑکنیں یہ سوچ کر ہی سست پڑیں۔ وہ کچھ بھی کہہ نہ سکی اور بے ہوش ہوتی اس کی باہوں میں جھول گئی۔ منہاج نے اسے گود میں اٹھایا۔ یہ لڑکی حد سے زیادہ نازک مزاج تھی، وہ اس سب کی عادی نہیں تھی۔ اسے مریم کا بار بار بے ہوش ہونا کچھ الگ ہی معاملہ لگ رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی ڈاکٹر کو بلا لیا تاکہ اس بات کو مزید جان سکے۔ ڈاکٹر مریم کا چیک اپ کر کے جا چکا تھا۔ منہاج اس کے ہوش میں آتے ہی اس کے پاس پہنچ چکا تھا۔ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ ہاں، بھیجا تھا میں نے تو کیسے انکار کیا؟ مجھے نہیں۔ اس سے پہلے وہ جملہ مکمل کرتی وہ بول پڑا، ادھر آؤ۔ وہ دھاڑا، مجھے ڈر لگ رہا۔ وہ رونے لگی تو منہاج نے بمشکل خود کو کنٹرول کیا۔ میں کیا ڈراؤنا دکھتا ہوں؟ خبردار تم اب بے ہوش ہوئی تو۔ اسے تنبیہ کی اور خود اس کے پاس آیا۔ اچھا سنو، ڈرو مت، کھانا کھاؤ۔ اسے ڈاکٹر کی بات کا ڈر نہیں ہوتا تو کب کا اسے اپنے سیکرٹ سیل میں بند کر دیتا۔ کھانا خود نہیں کھاتی، بابا کھلاتے، اٹک اٹک کر کہا گیا۔ اف۔ منہاج نے اب کی بار اسے گھورتے چاولوں کا چمچ بھر کر اس کی جانب بڑھایا تو بھوک تیز ہونے کی وجہ سے مریم کھانا کھانے لگی۔ منہاج کی نظریں اس کے لبوں سے نیچے تل پر تھیں۔ تم اس گھر میں کہیں بھی گھوم سکتی ہو مگر اس گھر سے باہر نہیں جا سکتی، سمجھ آئی؟ وہ نہ جانے کیوں اس لڑکی کو اتنی جگہ دے رہا تھا۔ کوئی اسے یوں دیکھ لیتا تو بے ہوش ہو جاتا۔ پر مجھے بابا، ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی، منہاج بول پڑا کیونکہ مریم کی صورت رونے والی ہو رہی تھی۔ بابا ابھی کام سے گئے ہیں اور میں یہاں تمہارا خیال رکھنے کے لیے ہوں۔ پر آپ گندے ہیں، آپ کے پاس گن ہے۔ وہ سمجھداری سے بولی۔ نہیں، میں اچھا ہوں۔ اوکے، وہ سب برے لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا جو تمہیں کڈنیپ کرنا چاہتے تھے۔ اگر میں برا ہوتا تو تمہیں مار دیتا۔ میں نے آج اس کی آنکھوں میں اپنے لیے برائی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ مریم نے محض سر ہلا دیا۔ یعنی ہم دوست ہیں؟ وہ جیسے خوش ہوئی۔ ہاں، ہم دوست ہیں۔ تو میں یہاں کب تک ہوں؟ کیا کوئی مجھے مارنے والا ہے؟ نہیں، تمہیں یہاں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اب میں جا رہا ہوں، تم یہاں سے بھاگنے کا سوچنا مت، کیونکہ میری نگاہ تم پر ہے اینجل۔ وہ بے ساختہ اسے نیا نام دے بیٹھا۔ مریم کھلکھلائی۔ منہاج مبہوت سا اسے تکنے لگا۔ اینجل نہیں ہوں میں، انسان ہوں۔ سو جاؤ، رات ہو گئی ہے۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں برابر والے کمرے میں ہوں۔ اس نے مریم سے نظریں چرائیں اور چلا گیا۔ اس کا لہجہ نرمی سے بھرپور تھا۔ مریم کچھ حد تک ریلیکس ہو چکی تھی۔ وہ پھولوں کے ساتھ کھیلتی اسی خوبصورت منظر کا حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک باسکٹ تھی جس میں وہ پھول چن رہے تھے۔ یہ باغیچہ منہاج کی ماں کا تھا۔ اس گھر میں رنگوں کی کمی تھی مگر یہاں جیسے رنگوں کی بھرمار تھی۔ یہ بالکل اس گھر سے الگ ہی دنیا معلوم ہوتا تھا۔ سورج کی ہلکی ہلکی دھوپ یہاں پڑ رہی تھی جبکہ مریم اس دھوپ میں مزے سے اپنے پھول چن رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک الگ ہی خوشی تھی۔ وہ خود کو اس کے پاس جانے سے روک نہیں سکتا، جبکہ جانتا تھا کہ یہ منظر، یہ رنگ اس کے لیے نہیں بنے۔ وہ تو اندھیر دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا، اس کی جگہ یہاں نہیں تھی۔ وہ مریم کے قریب آتے کھنکارا۔ مریم نے چونک کر اسے دیکھا۔ آج بھی وہ سیاہی لباس میں ملبوس تھا۔ آپ یہاں؟ وہ اب بھی ان آنکھوں کے پہلے تاثر سے ڈر جاتی تھی۔ ہاں، کیوں؟ یہ میری جگہ ہے۔
उसने पैंट की जेब में हाथ डालते कहा तो मरियम का चेहरा खुफत के एहसास से सुर्ख हुआ। वो ये फूल तोड़ रही थी। वो आगे बढ़ी तो मिनहाज भी उसके साथ साथ चलने लगा। क्यों और किस लिए? मिनहाज के दिल में कुछ हुआ। वो चाहता था कि वो मिनहाज का नाम ले देती। आपके लिए, आपकी बर्थडे है। और ये बात तुम्हें किसने बताई? वो रफ से हुलिये में कोहनी तक शर्ट के बाजू मोड़े वजी लग रहा था। ये सीक्रेट है, वो खिलखिलाई। देख लूँगा मैं साकिब को जिसने तुम्हें ये सब बताया है। मरियम ने जैसे गुलाब का फूल तोड़ा, एक सिसकारी उसके लबों से आज़ाद हुई। गुलाब के साथ लगे कांटों से उसकी उंगली पर कट लग चुका था। क्या हुआ, दिखाओ मुझे, उसने फ़ौरन मरियम का हाथ पकड़ते हुए कहा। यह अमल फितरी था। कुछ नहीं हुआ, बस कांटा लग गया। मुझे नहीं चाहिए कोई फूल। चलो अब ऐसे गुलाब नहीं चुना करो जिसमें कांटे हों। मिनहाज ने उसकी उंगली पर अपनी जेब से रुमाल निकाल कर बांधा। इतनी नहीं लगी मैं ताकतवर हूँ। हाँ, जब भी बेहोश हो जाती हो, वो तंजिया बोला तो मरियम का मुंह फूल गया। मैं आपको मार कर गिराऊंगी। मरियम ने एक पंच उसके कंधे पर मारा तो वो मसनूई अंदाज में कराते हुए पीछे हुआ। देखा? मरियम ने नज़रें उठाकर उसे देखा तो मिनहाज मुस्कुराया। ओ माय गॉड, फिर से मुस्कुराएं? आपकी डिम्पल पड़ता है, वो खुशी से बोली। मिनहाज की मुस्कुराहट मोबाइल पर कॉल देखकर सिमटी। वो उसे वहीं छोड़ते कुछ दूर आया। अभी मिनहाज अपनी कॉल अटेंड करने के बाद मरियम को देख ही रहा था कि उसकी नज़रें इर्द गिर्द गईं। मगर जैसे उसने एक गार्ड को मरियम को देखते पाया, उसका फशार खून बुलंद हुआ। वो गार्ड फुर्सत से मरियम को देखने में मसरूफ़ था। उसकी खिलखिलाहट भी देख रहा था। मिनहाज समझ नहीं पाया कि उसे हुआ क्या है। वो आगे बढ़ा और घसीट कर उस गार्ड को ज़मीन पर लटाया। वो पे दर पे जुनूनी होता उसे मार रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि उसका कत्ल कर दे। सर प्लीज़, क्या हो गया? वो गार्ड चिल्लाया। तुम इसे देखोगे? हाँ, उसकी मुस्कुराहट को देखोगे? वो जैसे अपने बस में नहीं था। उसे लातों से मारते मिनहाज अपना गुस्सा उस पर निकाल रहा था। शोर की आवाज़ सुनकर मरियम उसके करीब आई। उसके हाथ में उसकी फूलों की बास्केट भी मौजूद थी। छोड़ें उसे, वो मर जाएगा। मरियम ने उसका बाजू पकड़ा। वो जानती थी कि वो उसे हिला भी नहीं सकती। मिनहाज जैसे दूर हुआ, मरियम की बास्केट के तमाम फूल इर्द गिर्द बिखर गए। कुछ फूल मिनहाज के पीछे होने से उसके पैरों तले भी आ चुके थे। मिनहाज की नसें भर चुकी थीं, जिसकी वजह से वो निशान भी नुमाया हो रहा था। तुम मर जाने दो, तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? वो बिफरे हुए शेर की मानंद बोला। उसकी सांसें भी तेज़ हो रही थीं। मिनहाज ने गन निकाल कर उस गार्ड के सामने की। तब तक साकिब भी यहाँ आ चुका था। सर क्या हो गया है? मरियम? उसने पहले मिनहाज फिर मरियम को देखा। ये मरियम को देख रहा था, मरियम को हंसते हुए देख रहा था। मैं इसकी जान ले लूँगा। मिनहाज पागल होने को था। साकिब एक पल के लिए चौंका। वो सिर्फ मिनहाज के जज्बात को पसंदीदगी की समझता था, मगर अब उसका पागलपन देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि बात पसंद से बहुत आगे बढ़ चुकी थी। प्लीज़ कुछ करें मरियम। मैम, साकिब ने मरियम को कहा, क्योंकि फ़िलहाल मिनहाज के अंदर के हैवान को कंट्रोल करना उसके बस से बाहर था। वो जब तक किसी को मार नहीं लेता उसे सुकून नहीं मिलता। मिनहाज प्लीज़, मुझे डर लग रहा। वो रोते हुए उसका हाथ थाम चुकी थी। इर्द गिर्द की दुनिया साकित पड़ गई। मिनहाज का दिल जैसे धड़कना भूल गया। वो रुक चुका था। साकिब ने गन उसके हाथ से ले ली। तूफान जैसे थम गया और ये आज पहली बार हुआ था। गार्ड अपनी जान बच जाने पर वहाँ से भागा। डरो नहीं, सब कुछ ठीक है। मिनहाज ने उसका सर थपकते उसे रिलैक्स किया, वरना उसकी सांसें तेज़ चल रही थीं। अंदर चलो, जाओ, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ। आप अंदर आएँ जल्दी, मैं आपके ज़ख्म भी साफ़ कर दूँगी। मरियम उसका हाथ पकड़े बोली, जहाँ खून लगा हुआ था। उसे आज से पहले अपने दर्द का एहसास भी नहीं हुआ, क्योंकि किसी ने उसके दर्द पर कभी मरहम रखने का कहा ही नहीं। अच्छा, मैं आ रहा हूँ, तुम जाओ। वो उस वक्त अलग ही जज्बात का शिकार था। मरियम अंदर की जानिब बढ़ गई, जबकि वो वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। सर, आप ठीक तो हैं? हाँ ठीक हूँ। कल से यहाँ कोई आदमी नहीं देखना चाहिए। यहाँ के लिए कुछ फीमेल स्टाफ का इंतज़ाम करो। गार्ड्स बाहर तक रहेंगे। मिनहाज ने उसे हुक्म दिया। आप उन्हें पसंद करते हैं? नहीं, हमारी दुनिया में इसकी इजाज़त नहीं। जवाब देकर वो अंदर चला गया। इजाज़त की कहाँ ज़रूरत होती है मोहब्बत को सर? साकिब मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कुराहट उन ज़मीन पर पड़े फूलों को देखकर सिमटी। शायद वो सही था। यहाँ मोहब्बत जैसे नाजुक फूल को कदमों तले रोन दिया जाता था। वो बच्ची है साकिब, आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करना। वो दोनों खाना खा रहे थे। मुलाजिम खाना सर्व करके जा चुका था। मरियम की भूख चमक उठी खाने की खुशबू से। मिनहाज ने नफासत से नैपकिन सेट किया और छुरी कांटे की मदद से खाने लगा। मरियम ने उस तकल्लुफ़ के बगैर लेग पीस उठाकर लबों से लगाया। मिनहाज की नज़रें उस पर जमी हुई थी। मरियम ने जैसे उसे देखते पाया, चिकन का पीस वापस प्लेट में रख दिया। क्या हुआ, खा क्यों नहीं रही?
گمبھیر آواز میں کہا گیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ کھانا کھاؤ چلو۔ منہاج جو بہت صفائی پسند تھا، اس نے بھی آستین چڑھا کر لیگ پیس منہ سے لگایا۔ مریم نے پھر کھانا شروع کیا۔ منہاج کی نگاہ بار بار اس کے سرخ و سفید کلائیوں پر جمی ہوئی تھی، جہاں کھرونچ کے نشان بھی موجود تھے۔ مریم نے کھانا کھانے کے بعد اٹھنا چاہا، تب منہاج کی آواز پر اسے رکنا پڑا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کہاں جا رہی ہو؟ رکو۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ مریم نے مڑ کر دیکھا تو وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جی بیٹھو یہاں۔ منہاج نے سامنے کرسی کی جانب اشارہ کیا تو مریم اس پر بیٹھ گئی۔ اسے اب اپنی شامت آتی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ ناخن کیوں بڑے ہوئے ہیں یہاں؟ اور تم نے اپنے ہاتھ کو بالکل زخمی کر لیا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ اس کا غصہ ہونا جائز تھا۔ مریم کا دل دھڑکا، اس کے تاثرات جیسے بدلے۔ وہ کچھ دور سسکی۔ مجھے اچھے لگتے، وہ ہونٹ چبا کر بولی۔ یہ حشر کیا ہے؟ ہاتھوں کا ان میں سے خون تک نکل رہا تھا۔ منہاج نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دیکھا جہاں چھوٹے چھوٹے نشان موجود تھے۔ میں نہیں، میں نے کہا ہے تو سن کر، پوچھا نہیں بتایا ہے۔ منہاج کے انداز سے مریم کو جان جاتی محسوس ہوئی۔ میں کاٹ لوں گی، وہ سر جھکائے دھیمی آواز میں بولی۔ گڈ، مگر ابھی کاٹ دیتا ہوں میں، کیونکہ بات کبھی نہیں آتی۔ منہاج نے ملازم کو آواز دے کر نیل کٹر منگوایا۔ مریم روحاں سی نظروں سے اسے دیکھنے لگی، مگر بے سود۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک ایک کر کے تمام ناخن کاٹ چکا تھا۔ تمہیں کھانا اچھا لگا؟ منہاج نے اس کا دھیان بھٹکانا چاہا۔ کھانا بہت اچھا تھا۔ میرے گھر میں تو ملازمہ مجھے ٹھنڈا باسی آدھا پکا کھانا دیتی تھی۔ وہ افسردہ ہوئی۔ کیوں؟ تمہارے بابا سے تم نے کہا نہیں؟ وہ مجھے مارتی تھی، میں روتی تھی تو بابا ہوتے نہیں تھے اتنے دن گھر میں۔ اس کی آواز میں نمی سی گھلی۔ منہاج کو آج وہ جیسے اپنے جیسی لگی، جسے زمانے نے کئی دکھ اور زخم دیے تھے۔ بس فرق یہ تھا کہ وہ لڑنا سیکھ گیا اور مریم اس سب کا شکار ہوتی رہی۔ تم بعد میں کوشش کرتی؟ نہیں، کیونکہ کوئی سنتا نہیں، سب مجھے پاگل سمجھتے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ منہاج کو یہ تکلیف اپنے دل میں محسوس ہوئی، جیسے یہ درد اس کے اپنے ہوں۔ میں ان کو ایسی موت دوں گا کہ ان کی روحیں کانپ اٹھیں گی، جس نے تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط کیا ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ نہیں، ایسا مت کریے گا، انہیں درد ہوگا۔ وہ بھلا کہاں کسی کا برا دیکھ سکتی تھی؟ وہ جانتا تھا کہ اس کے اندر اتنا دم نہیں کہ وہ کسی کا بھی سامنا کر سکے، کسی کو جواب تک دے سکے۔ جب یہ ظالم دنیا اسے پریشان کرتی تھی۔ اٹھو میرے ساتھ، آؤ۔ پر کہاں؟ منہاج نے اس کی کلائی پکڑی اور اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ اس نے اپنی الماری سے اپنی پسندیدہ گن نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھی۔ مریم آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں یہ گن ہے، تمہیں اب کوئی بھی پریشان کرے تم اس پر گولی چلا دینا۔ وہ خود ایسا ہی کرتا تھا، جب بھی اسے بھی ایسا ہی مشورہ دیا، چاہے وہ میں ہی کیوں نہ ہوں۔ اس نے مریم کی آنکھوں میں جھانکا۔ مجھے نہیں آتی چلانی، میں کسی کو مار نہیں سکتی، مجھے ڈر لگتا ہے، برے لوگ گن چلاتے ہیں۔ وہ گن وہیں چھوڑ کر بھاگ چکی تھی۔ منہاج جو جوانی سے اب تک گن سے کھیلتا، اسے برا لگا مریم کا ایسا کہنا۔ منہاج نے نیچے پڑی گن کو دیکھا۔ اگر وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتی تھی تو منہاج نے خود سے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ آج مریم کو یہاں 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ اس عرصے میں منہاج نے اس کے ساتھ بہت نرمی والا سلوک کیا تھا۔ منہاج کی نرمی کی وجہ سے اس کا لہجہ بھی ٹھیک ہو رہا تھا۔ منہاج نے مریم کے بارے میں ہر ایک انفو نکلوا لی تھی۔ مریم اپنے ملازموں کے زیر سایہ پلی بڑی تھی، جہاں اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا تھا۔ وہ اب بھی منہاج کے ساتھ بیٹھی کارٹون دیکھ رہی تھی، یا یہ کہا جائے کہ مریم نے اسے زبردستی اپنے ساتھ بٹھایا ہوا تھا۔ منہاج نے اسے خود کو تکتا پایا تو اس کی جانب دیکھا۔ اس کی نگاہ منہاج کے نشان پر پڑی۔ یہ نشان؟ اس نے منہاج کے چہرے پر اس نشان کو چھونا چاہا، لیکن منہاج کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ تم اس کو چھوڑو، اس کے بارے میں کسی سے بات نہیں کرتا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ تم اپنے بال بندھواؤ۔ منہاج نے اس کا سر آگے کیا اور اس کے بال باندھنے لگا۔ آپ کو بال کہاں سے باندھنے آئے؟ میری چھوٹی بہن تھی، اس کے باندھے تھے۔ اوہ، اب وہ کہاں ہے؟ اب وہ ایک اینجل بن گئی ہے۔ منہاج کی آواز میں درد واضح تھا۔ کیسے؟ تم سچ میں جاننا چاہتی ہو؟ اس کے تاثرات بدلے۔ جی، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ یہ نشان میرے چچا نے دیا ہے، انہوں نے ہماری فیملی کو کار کریش میں مروا دیا اور پھر میرا یہ حال کر دیا۔ مگر جانتی ہو میں نے ان کے ساتھ کیا کرا؟ ان کے جسم کا ایک ایک حصہ کاٹ کر کتوں کو کھلا دیا۔ مریم آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی، مگر اس کے چہرے کی سنجیدگی اس کی سچائی بیان کر رہی تھی۔ آپ نے مارا؟ اس نے تو خود آج تک ایک چونٹی نہیں ماری تھی، اور وہ اتنے دن سے ایک قاتل کے ساتھ رہ رہی تھی۔ ہاں، کیونکہ میں اچھا انسان نہیں ہوں اینجل۔ آپ گندے ہیں، آپ نے جھوٹ بولا، مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔
وہ روتے ہوئے اس سے دور ہو کر کہتی اپنے کمرے میں بھاگ چکی تھی۔ منہاج نے اذیت سے مٹھیاں بھینچی۔ ثاقب جو کسی کام سے اس کے پاس آیا تھا یہ سب سن چکا تھا۔ سر، آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ منہاج کی اذیت سے واقف تھا۔ میں ٹھیک ہوں ثاقب، میں نے جان بوجھ کر اسے یہ سب بتایا ہے۔ وہ مجھ سے جڑ رہی تھی اور میں اسے صرف دکھ دے سکتا ہوں اور کچھ نہیں، اس لیے اس کا دور جانا ہی بہتر ہے۔ آپ کو مریم میم سے محبت ہے؟ ثاقب بے ساختہ بولا۔ نہیں، مجھے عشق ہے۔ آج اس نے اعتراف کر لیا۔ سر، یہ عشق تباہی لائے گا۔ ہماری دنیا میں ایسی چیزوں کی جگہ نہیں، وہ بہت چھوٹی ہیں۔ ثاقب ڈر گیا۔ پہلے تو منہاج اس بات سے انکاری تھا اور اب وہ خود اعتراف کر رہا تھا، تو کیا محبت نے اس کی ڈی ایس پی، وہ ثبوت اب دے دو۔ ایک ہفتے سے میں دیکھ رہا ہوں تمہیں تمہاری بیٹی کی ویڈیو بھیجی تھی، تب بھی یقین نہیں آیا کیا؟ منہاج نے کال پر کہا۔ اس نے کل ہی مریم کی سوتے ہوئے ویڈیو بھیجی تھی جس میں اس نے مریم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ بھی رکھا تھا۔ میری بیٹی سے اپنا ہاتھ دور رکھنا منہاج خانزادہ۔ یا تو فرض چن لو یا اپنی اولاد، ایک ہی راستہ ہے۔ بیچاری روتی ہے بہت۔ منہاج کی ہنسی زمان کا ضبط آزما رہی تھی۔ زمان نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح مریم کو وہاں سے نکال لے، مگر ایسا کچھ نہیں ہو سکا۔ اس کے لوگ اس سے حد سے زیادہ وفادار تھے، کیونکہ ڈیول کا خوف ہی اتنا تھا کہ کوئی اس سے غداری کرنے کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ اب زمان تنگ آ چکا تھا۔ وہ انڈر ورلڈ کے لوگوں کے بیچ اپنی معصوم بیٹی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ایک بار مریم اس کے پاس آ جاتی تو وہ کوئی نہ کوئی اور راستہ نکال سکتا تھا، مگر جب تک مریم منہاج کے قبضے میں تھی تب تک اس کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ منہاج کو مزہ آتا تھا لوگوں کو تڑپتا دیکھنے میں۔ ٹھیک ہے، تمہارے ثبوت تمہیں مل جائیں گے، مگر بدلے میں مجھے میری بیٹی چاہیے۔ اگر میں کہوں کہ میں خود گرفتار ہو رہا ہوں تو؟ اس کی بات پر زمان کو حیرت ہوئی، مگر جہاں لوگوں کی سوچ ختم ہوتی تھی وہاں سے منہاج کی سوچ کا آغاز ہوتا تھا۔ تم خود ہو کی گرفتار؟ کیوں؟ ابھی تو تم ثبوت مانگ رہے تھے۔ میں تمہاری محبت دیکھنا چاہ رہا تھا، تمہاری بیٹی کے لیے سوچ رہا تھا۔ بہت دن ہو گئے گرفتار ہوئے، اچھا ہے تمہارا بھی پروموشن ہو جائے گا۔ وہ ہنسا۔ زمان کچھ سوچ میں پڑ گیا کہ کہیں یہ منہاج کی کوئی چال نہ ہو۔ پھر کب آ رہے ہو بارات لے کر؟ فکر مت کرو، میں زبان کا پکا ہوں اور یہ بات پوری دنیا جانتی ہے۔ زبان سنبھال کر بات کرو منہاج خانزادہ، میں کل آؤں گا، مگر یاد رکھنا میری بیٹی مجھے صحیح سلامت چاہیے۔ زمان نے تنبیہ کرتے موبائل رکھا۔ اب منہاج کو بس کل کا انتظار تھا۔ وہ مریم سے دور ہو جانا چاہتا تھا، ورنہ جو آگ اس کے اندر لگی تھی اس میں مریم کا نازک وجود بھی خاک ہو جاتا۔ وہ مریم کے کمرے کی جانب بڑھا جہاں وہ اس سے روٹھی ہوئی بیٹھی تھی۔ وہ جیسے کمرے میں داخل ہوا، مریم جو ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی فوراً سے سونے کا ناٹک کرنے لگی، مگر اس کا یہ عمل منہاج کی زیرک نظروں سے بچ نہیں پایا۔ پھر بھی وہ انجان بنا رہا۔ کل کے دن تم اپنے بابا کے پاس ہوگی اینجل، وہ سنجیدگی سے بولا۔ مریم اپنی جگہ سے اٹھی۔ آپ مجھے یہاں اغوا کر کے لائے تھے، آپ جھوٹے ہیں، آپ اچھے نہیں ہیں۔ وہ آج بنا رکے بول رہی تھی اور یہی بات منہاج کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ وہ اس سے لڑ رہی تھی۔ اس نے منہاج کے سینے پر مکے برسانا شروع کر دیے۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ وہ اپنے جذبات باہر نکالے، ورنہ وہ ایسے ہی گھٹ گھٹ کر زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ میں اچھا نہیں ہوں، تمہارے بابا اچھے ہیں، ان کے ساتھ رہنا تم، اوکے؟ میں چلی جاؤں گی، آپ کو یاد نہیں آؤں گی کیا؟ مریم کی آواز میں درد جھلک رہا تھا۔ نہیں، کیونکہ میں نے تمہارے بابا کو بلیک میل کرنے کے لیے تمہیں کڈنیپ کیا تھا۔ تم یہ بات جتنی اچھی طرح سمجھ لو وہ بہتر ہے۔ کل کوئی تماشا مت کرنا۔ اس نے اپنی گرفتاری کی بات چھپا لی۔ میں مار لوں گی خود کو، آپ کی اور بابا کی لڑائی پھر ختم ہو جائے گی۔ اس کی بات سن کر منہاج کی آنکھیں لال ہو گئیں۔ اس نے مریم کی گردن دبوچ لی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ ہاں وہ پھڑ پڑائی۔ تمہاری زندگی اب تمہاری نہیں رہی، یاد رکھنا مریم۔ زبان سرد لہجے میں کہتے منہاج نے اسے جھٹکے سے چھوڑا۔ مریم نے نروٹھے پن سے چہرہ موڑ لیا۔ اسے امید تھی کہ منہاج اسے منائے گا، مگر اس کی امید جب ٹوٹی جب منہاج دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ پولیس اس کے گھر کے باہر موجود تھی۔ ثاقب اب بھی چاہتا تھا کہ منہاج یہ فیصلہ واپس لے لے۔ ایک بار پھر سوچ لیں سر، آپ کے سارے دشمن الرٹ ہو جائیں گے، ثاقب نے مشورہ دیا۔ جانتا ہوں، جب ہی چاہتا ہوں سارے چوہے اپنے بل سے نکلیں تاکہ ان کا سر کچلنے میں مزہ تو آئے۔ وہ سنجیدگی سے ہنسا۔ اس کی ہنسی بھی خوفناک تھی۔ اور مریم میم؟ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، اس کا خیال رکھنا ثاقب۔ مجھے اس کے معاملے میں کسی پر بھروسہ نہیں۔ ابھی وہ دونوں بات کر رہے تھے کہ مریم سیڑھیوں سے نیچے اترتی ہوئی آئی۔ مریم کے منہاج کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ وہ لگی اتنی خوبصورت رہی تھی کہ کوئی بھی اس کا اسیر ہو جائے، مگر اب اس پر ڈیول کا سایہ پڑ چکا تھا جس کے بعد اس تک رسائی ناممکن سی بات تھی۔ منہاج کا بس چلتا تو اسے ساری دنیا سے چھپا لیتا،
جیسے مریم نیچے پہنچی منہاج اس کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو مکمل کر رہے تھے۔ آپ کہاں آ رہے ہیں؟ مریم نے آئی برو چکا کر پوچھا۔ کہیں بھی نہیں، باہر آ رہا ہوں۔ باہر جو بھی ہو تم کچھ نہیں بولو گی، اس نے تنبیہ کی اور دروازہ کھول کر باہر آیا، جہاں پولیس کی گاڑی اور ڈی ایس پی زمان خود موجود تھے۔ مریم وہیں گنگ رہ گئی۔ وہ یہاں سے دور جا رہی تھی اور یہ بات اسے شاید اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ بھاگ کر اپنے باپ کے پاس جانا چاہتی تھی مگر نہیں جا پائی۔ جاؤ مریم، اب تم آزاد ہو۔ منہاج کے لب پھڑپڑائے۔ مریم ادھر آؤ بیٹا۔ زمان نے بے قراری سے اسے پکارا تو ناچار اسے اپنے باپ کے پاس جانا پڑا۔ منہاج اب زمان کے روبرو آ چکا تھا۔ اس کے بال سلیقے سے سیٹ ہوئے تھے۔ اس کی پرسنالٹی سے مرعوب ہوئے بغیر کوئی نہیں رہ سکتا تھا۔ اگر اسے ایک بھی تکلیف ملی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ واپس مریم کو اپنی اس دنیا میں لے جاؤں گا جہاں کوئی غم اسے چھو کر بھی نہیں گزرے گا۔ اس کا لہجہ خطرناک حد تک سرد تھا جبکہ نگاہیں مریم پر جمی ہوئی تھیں۔ تم مجھے میری بیٹی کے معاملے میں دھمکا رہے ہو؟ کیا تعلق ہے تمہارا اس کے ساتھ؟ ہاں، میں باپ ہوں اس کا، کیا بہتر ہے اس کے لیے اور کیا نہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ زمان طنزیہ بولا۔ ہاں ہے تعلق، اور میں کسی کو بھی بتانے کا روادار نہیں ہوں۔ اگر اس کے بارے میں بہتر جانتے تو اسے کبھی کسی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ وہ طنزیہ بولا۔ تمہارے ہتھ کڑیاں لگ چکی ہیں منہاج خانزادہ، اور میں جلد تمہیں سخت سزا دلواؤں گا۔ یہ ہتھ کڑیاں مجھے باندھ نہیں سکتی، یہ اگر میرے ہاتھ میں ہے تو میری مرضی سے ہیں۔ بہت جلد سمجھ جاؤ گی ڈی ایس پی۔ وہ آگے بڑھا جہاں مریم سر جھکائے کھڑی تھی۔ امید کرتا ہوں تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو، ورنہ اس دنیا کو آگ لگا دوں گا اور تمہیں لے جاؤں گا، اس کے کان میں گھمبیر آواز میں کہتے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ یہ اپنی گاڑی میں کیوں بیٹھ رہا ہے؟ اسے بولو پولیس وین میں چلے۔ زمان نے انسپکٹر طاہر کو کہا۔ سر یہ جا رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے، ورنہ دنیا جانتی ہے کہ منہاج خانزادہ کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کروا سکتا۔ طاہر نے زمان کو مصلحت کے تحت سمجھانا چاہا۔ زمان لب بھیج کر رہ گیا۔ پولیس کی گاڑیوں کے آگے پیچھے منہاج کے اپنے گارڈز بھی گاڑیاں تھیں۔ وہ پولیس اسٹیشن کی جانب رواں دواں تھی۔ وہ گھر آ چکی تھی مگر منہاج اسے بار بار یاد آ رہا تھا۔ اس کا ننھا ذہن محض اس کے ساتھ گزارے لمحات کے بارے میں سوچے جا رہا تھا۔ آج سے پہلے کسی نے اسے اتنی اٹینشن نہیں دی تھی، کوئی گھنٹوں بیٹھ کر اس کی باتیں نہیں سنتا تھا۔ وہ ابھی اپنے کمرے میں تھی کہ اس کے کمرے کا دروازہ بجا۔ درمیانی عمر کی موٹی سی ملازمہ اس کے جواب دینے سے پہلے ہی اندر آ چکی تھی۔ سامنے ہی آدھا کچا پکا کھانا تھا۔ میں نہیں کھاؤں گی، وہ دل مضبوط کر کے بولی، کیونکہ منہاج نے اسے کہا تھا کہ اسے ڈرنا نہیں ہے۔ کیسے نہیں کھاؤ گی؟ بہت پڑھ نکل آئے ہیں 4 دن گھر سے باہر رہ کر، بہت زیادہ ہوا میں اڑ رہی ہو، کھاؤ اسے، ملازمہ تیزی سے بولی۔ مریم کی آنکھوں میں خوف چمکا۔ اسے اس گھر میں بہت سی ایسی چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، وہ چاہ کر بھی یہ بات زمان کو نہیں بتا پا رہی تھی۔ کھاؤ اسے، وہ چیخی تو مریم نے ناچار ٹرے میں سے آدھی گلی چکن کا پیس اٹھا کر کھایا، مگر اسے ابکائی آئی تو اس نے وہ پیس واپس رکھ دیا۔ مجھ سے نہیں کھایا جا رہا، وہ روتے ہوئے بولی۔ ملازمہ کو اس کے رونے پر مزید غصہ آیا۔ اس نے مریم کے بال کھینچے اور اسے پیچھے دھکیلا۔ تمہارا باپ جب ہم سے پوچھے گا تو کیا کہوں گی میں کہ مہارانی نے کیوں کھانا نہیں کھایا؟ ہاں، کیا بتاؤ گی انہیں؟ کچھ نہیں بولوں گی، وہ روتے ہوئے بولی۔ خود کو آزاد کرنے کی کوشش ترک کر چکی تھی کیونکہ ہمیشہ اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا۔ ملازمہ اسے وہیں روتا چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اس بار درد اور تکلیف زیادہ محسوس ہو رہی تھی کیونکہ وہ چند لمحات جو اس نے گزارے تھے منہاج کے ساتھ اسے بھی زندگی کا احساس دلانے لگے تھے۔ ابھی جو کچھ بھی ہوا اس کا نازک وجود یہ مزید سہ نہیں پایا۔ ہمیشہ کی طرح اب بھی کوئی اس کی سننے والا نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں کتنی ہی دیر سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا دماغ پھر ایک نقطے پر آ کر رکا۔ مجھے مر جانا چاہیے، وہ کھڑکی کے پاس کھڑی خود سے مخاطب تھی۔ ماما مجھے کہتے کہتے اس کی ہچکی بند گئی۔ رونے کی وجہ سے اس کی سیاہ لٹیں چہرے سے چپک چکی تھی۔ مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ اس کا دل درد سے پھٹنے لگا تو اس نے کھڑکی کے دونوں پر کھول دیے۔ آسمان پر چاند پوری آب و تاب کے ساتھ روشن تھا۔ آج پورا چاند تھا جس کی وجہ سے روشنی ہر جگہ پھیلی ہوئی تھی۔ کہاں ہے وہ ڈووی جو لوگوں کو مارتا ہے؟ مجھے بھی لے جائے، وہ چیخی جیسے ڈیول سچ میں اس کی آواز سن لے گا۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ کے ناخن دوسرے ہاتھ کی پشت پر گاڑے۔ ناخنوں کے نشان اس کے سرخ و سفید ہاتھوں پر آ چکے تھے جس سے خون کی ننھی بوندیں نکل رہی تھیں۔ وہ خود کو ایسے ہی اذیت دیتی تھی جب اسے پینک اٹیک آتے تھے۔ تھک ہار کر جب وہ ہاتھوں میں سر گرائے وہیں بیٹھ گئی۔ سیاہ آبشار کی مانند بالوں نے اسے مکمل ڈھک لیا تھا۔ وہ اس اندھیری رات میں چاندنی کی مانند معلوم ہو رہی تھی۔ اتنے میں تیز ہوا کا جھونکا کھڑکی سے اندر داخل ہوا اور ایک وجود بھی اندر آیا۔ کون ہے؟ اس نے سر اٹھا کر پوچھا۔ تم رو کیوں رہی ہو مائی اینجل؟ اس کی آواز سر تھی۔ منہاج نے انگلی مدد سے
اس کے آنسو صاف کیے۔ وہ 2 زانوں اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اس کی کلون کی مہک ارد گرد پھیل چکی تھی۔ یہ مہک تو مریم کہیں بھی پہچان سکتی تھی۔ آپ یہاں؟ ہمیشہ کی طرح اس کی آواز لڑکھڑائی۔ کیوں؟ تمہیں مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟ تم بتاؤ، رو کیوں رہی تھی؟ تمہاری ہمت کیسی ہوئی اپنے مر جانے کی بات کرنے کی؟ وہ غرایا۔ اندھیرے میں بھی وہ اس کے تنے ہوئے تاثرات محسوس کر سکتی تھی۔ آپ پولیس اسٹیشن میں؟ اس کے لب اب بھی کپکپا رہے تھے۔ منہاج لب بھینچ کر رہ گیا۔ کتنی مشکل سے وہ اس کے ساتھ نارمل ہوئی تھی، مگر یہ دنیا اسے نارمل رہنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ یہ دنیا اس معصوم سی پری کے لیے ظالم تھی۔ اس کے لیے محفوظ ترین جگہ ڈیول کے پاس تھی۔ میں نے سنا ہے ڈیول لوگوں کو مارتا ہے، مجھے بھی مرنا ہے۔ مریم کی سسکیاں گونجنے لگیں۔ کوئی اس لڑکی کو بتاتا کہ اس کا رونا سامنے موجود شخص کے اندر کے حیوان کو جگا رہا تھا۔ منہاج کے بس سے باہر تھا یہ آوازیں سننا۔ اس نے زوردار طریقے سے پنچ دیوار میں مارا۔ آپ کو لگ گئی۔ وہ ایسی ہی تھی، سب کچھ بھول کر اس کی تکلیف محسوس کرنے والی۔ کھڑکی سے ہلکی روشنی چھن کر آتی ان دونوں پر پڑ رہی تھی۔ اس کے آگے وہ بالکل چھوٹی سی معلوم ہو رہی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ سب نے تمہیں درد دیا ہے، اور میں لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں جنہوں نے تمہیں دکھ دیا ہے۔ نہیں، بس مجھے اپنی ماں کے پاس جانا چاہیے۔ وہ سسکی۔ شش، وہ ڈیول میں ہوں، مگر میں تمہیں ماروں گا نہیں، بلکہ اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ مریم کی سانسیں یکلخت تھمی۔ اس کی آنکھوں میں خوف چمکنے لگا۔ یعنی وہ اتنے دن ایک قاتل کے ساتھ رہ رہی تھی۔ آپ تو جیل؟ ہاں تھا، مگر تم نے بلایا تھا تو کیسے نہ آتا؟ مجھے مرنا ہے۔ مریم کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ خبردار یہ لفظ اپنے منہ سے نکالا تو۔ میں نے تمہارے باپ سے کہا تھا کہ اگر تمہیں ذرا بھی درد ہوا تو تمہیں میرا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں جانتا ہوں یہ دنیا ظالم ہے۔ دیکھ لیا نا تم نے؟ تم صرف میرے پاس محفوظ رہو گی لٹل اینجل۔ منہاج نے اس کا گال سہلایا۔ ان انگلیوں کی ٹھنڈک مریم کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گئی۔ میں نہیں جاؤں گی۔ وہ دور کھسکی۔ منہاج اس کے نزدیک ہوا۔ تمہاری جگہ میری دنیا میں ہے، ڈیول کی دنیا میں، جہاں کی تم رانی بنو گی۔ باقی کسی سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس نے مریم کی گردن کی مخصوص نس دبائی، جس کی وجہ سے وہ منہاج کے بازوؤں میں جھول گئی۔ منہاج نے اسے کسی قیمتی متاع کی طرح باہوں میں بھرا اور اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ اسے یوں چھوتے ہی منہاج کے اندر کا پتھر دل اب جیسے دھڑکنے لگا تھا۔ ڈیول کو